اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن يبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءته فإن اللہ شدید العقاب زین للذین کفروا الحیاة الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب العالمین کا بے انتہا کرم اور احسان ہے جس نے آج پھر ہم سب کو قرآن مجید کے اس بابرکت حلقے میں جمع ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس میں ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس پر استقامت نصیب فرمائے اور ان گھڑیوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے مشکل لمحات کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ سب کا شمار اپنی کتاب کے خادموں میں فرمائے۔ قرآن مجید کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم خدمت نہیں بھی کریں گے، اللہ پاک کسی اور سے اس کی خدمت لے لیں گے۔ اگر ہم اس کے ساتھ جڑے رہے تو اس میں ہمارا اپنا فائدہ، اگر اس سے کٹ گئے تو اس میں ہمارا اپنا نقصان ہے، ہماری اپنی بدبختی اور بدقسمتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ساتھ سب کو جوڑی رکھے، اس کے انوارات سے فائدہ حاصل کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی اللہ پاک سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں جہاد کے مسئلے کا ذکر ہوا، اس کے ساتھ کچھ امور انتظامیہ بیان کیے گئے جس سے گھر کی اصلاح ہوتی ہے، معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ پھر ان احکامات پہ عمل تب ہوتا ہے جب دل کی اصلاح ہو، تو باطن کی اصلاح کے لیے بھی کچھ امور کا ذکر ہوا، روزوں کا ذکر ہوا، حج کے کچھ مسائل ذکر ہوئے۔ آج کی ان آیات میں سے پہلی آیت مبارکہ میں تخویف اور ڈراوے کا ذکر ہے کہ حق واضح ہو جانے کے باوجود جو نہیں مانتے ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے غضب کے، ناراضگی کے وہ مستحق بنتے ہیں، دنیا میں ان کے لیے عذاب آ جاتا ہے، اور اگر دنیا میں نبی آئے تو آخرت کے عذاب اور گرفت سے وہ نہیں بچ سکتے۔ اس بات کا ذکر ہے پہلی آیت مبارکہ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سل بنی اسرائیل، آپ پوچھیں بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، کتنی دی ہم نے ان کو واضح نشانیاں، ان کو دی یعنی ان کے باپ دادا کو، حق کو سمجھنے کے لیے ہم نے کتنے دلائل دیے، کتنی نعمتیں ان پر کی، لیکن بنی اسرائیلیوں نے بجائے شکر ادا کرنے کے ناشکری کی۔ اب جو ناشکرہ ہے اس کے متعلق کیا قانون ہے؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ، اور وہ شخص جو بدل دے اللہ کی نعمت کو، من بعد ما جاءته، بعد اس کے کہ وہ نعمت اس کے پاس آ گئی۔ یہاں نعمت سے مراد آیات ہیں، توحید کے دلائل ہیں جو ہدایت کا سبب بنتے ہیں۔ نعمت سے مراد وہ دلائل ہیں جو ہدایت کا سبب بنتے ہیں۔ ہدایت یہ سب سے بڑی نعمت ہے جی، اسی لیے نماز میں بھی جو دعا مانگی جاتی ہے تو وہ ہدایت ہی کی دعا مانگی جاتی ہے۔ ہدایت سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ اور چیزیں نبی ملیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر ہدایت نہ ملے اس بندے کی دنیا بھی تباہ، اس کی آخرت بھی تباہ۔ تو سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ ہدایت۔
اور آیات اس کا ذریعہ بنتی ہیں، اس کا سبب بنتی ہیں۔ فرمایا کہ بدل ڈالے اللہ کی نعمت کو، یعنی ہدایت کے لیے ہم نے جو دلائل دیے ان سے وہ فائدہ حاصل نہ کرے، من بعد ما جاءتہ، بعد اس کے کہ وہ نعمت اور دلائل اس کے پاس آ گئے تو وہ سن لے، فإن اللہ شدید العقاب، یقیناً اللہ تعالی سخت سزا دینے والے ہیں۔ اسے دنیا میں بھی سزا ہو سکتی ہے، اور اگر بالفرض دنیا میں نہ بھی ہو تو آخرت میں تو ضرور اس کے لیے سزا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں ایک سوال کا جواب دیا گیا۔ سوال یہ ہے، کافروں کے پاس رزق بہت ہے، دنیا کی نعمتیں بہت ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ اللہ کے محبوب ہیں، اس لیے انہیں یہ سب کچھ دیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ رزق کا زیادہ ہونا، دولت کا زیادہ ہونا یہ کوئی مقبولیت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ روزی کا دار و مدار تو قسمت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق فراخ کر دیتے ہیں، حکمت کے تحت جس کے لیے چاہتے ہیں رزق میں تنگی کر دیتے ہیں۔ باقی یہ جو دنیا کی شان و شوکت ہے اور دنیا کی رنگینیاں، یہی وہ چیز ہے جس نے کافروں کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، اور اسی میں وہ عزت سمجھ بیٹھے ہیں۔ جس کے پاس دنیا ہوتی ہے سمجھتے ہیں اس کے پاس سب کچھ ہے، جس کے پاس دنیا نہیں ہے سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو دنیا کی وجہ سے وہ دھوکے میں مبتلا ہو گئے، اسی لیے وہ کمزور اور غریب مسلمانوں کا ٹھٹھا اور مذاق اڑاتے ہیں۔ فرمایا زین للذین کفروا الحیات الدنیا، خوبصورت بنا دیا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، دنیا کی نعمتوں کو، دنیا کی رنگینیوں کو۔ اسی لیے وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ ٹھٹھا کرتے ہیں ایمان والوں سے۔ کافر دولت دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، اور جس کے پاس یہ چیز نہیں ہے بے شک اس کے پاس ایمان ہے، اسے کچھ بھی نہیں سمجھتا۔ عام طور پر جو دین سے کٹے ہوئے ہیں اور دولت کے نشے میں مست ہیں، ان کا ذہن یہ ہوتا ہے جس کے پاس دنیا کا اعزاز ہو، دین کا اعزاز بھی اسی کے پاس ہوتا ہے۔ اگر یہ اسی لیے مشرکین مکہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا کرتے تھے، وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کافر ایمان والوں کے متعلق کہنے لگے اگر یہ دین بہتر ہوتا، اگر یہ قرآن سچا ہوتا، اس میں کوئی ذرا بھر بھلائی ہوتی تو یقیناً ہم ان لوگوں سے آگے نکل جاتے، ہم مالدار چودھری نواب ہم اس کو پہلے لے لیتے۔ جب ہم نے نہیں لیا، اس سے معلوم ہوا کہ اس دین اور مذہب میں اور قرآن مجید میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو چونکہ دولت کے نشے میں مست ہوتا ہے کافر، اس لیے وہ سمجھتا ہے بس دنیا ہی سب کچھ ہے۔ فرمایا قیامت کے دن جا کے آنکھ کھلی گی، والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، اور وہ لوگ جو دنیا میں شرک و کفر سے بچتے رہے، جنہوں نے تقوی کی زندگی اختیار کی، فوقہم، وہ درجے اور مرتبے میں ان سے کئی گنا بلند ہوں گے، ان کے اوپر ہوں گے قیامت کے دن، یعنی ایمان والے درجے میں اور مرتبے میں ان سے کئی گنا بلند ہوں گے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اس سوال کا جواب ہے کہ روزی کا مدار قسمت پر ہے، کمال پر یا مقبولیت پر نہیں، اور اللہ پاک رزق دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں بے شمار، بغیر قیاس کے، اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اسے وہاں سے رزق مل جاتا ہے۔ رزق کا دار و مدار نہ عقل پہ ہے اور نہ ہی اللہ کے ہاں مقبول ہونے پہ ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اتنے سمجھدار بھی نہیں ہوتے، اتنے عقل والے بھی نہیں ہوتے، پاگل سے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس رزق بہت ہوتا ہے جی۔ تو رزق کا دار و مدار یا عقل کے ساتھ بھی نہیں ہے، اور اس کا تعلق کمال یا مقبولیت کے ساتھ بھی نہیں ہے، یہ تو قسمت کے ساتھ ہے، اللہ نے جو لکھ دیا بہر صورت وہ مل کے رہتا ہے جی۔ اس کے بعد اس حقیقت کو واضح فرمایا کہ شروع میں جب کائنات بنی تھی اس وقت سے کون سا مسئلہ اور کون سا مذہب چلتا رہا، لوگوں کا ابتداءً کیا مسلک تھا جی۔ عام طور پر یہ بات
کچھ محققین نے اپنی طرف سے یہ لکھ دی جو قرآن سے ہٹ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب شروع میں شرک پایا جاتا تھا، پھر بعد کے اندر یہ جا کے تبلیغیں ہوتی رہیں، انبیاء آئے، پھر جا کے کچھ سلسلہ صحیح ہوا، لیکن یہ بالکل قرآن کے خلاف ہے جی۔ قرآن یہ بتاتا ہے اصل قدیمی پرانا جو مذہب ہے وہ ہے مذہب توحید، مذہب اسلام ہے وہ عقیدہ توحید ہے، یہی حضرت آدم علیہ السلام کا مذہب تھا، یہی ان کی اولاد کا مذہب تھا۔ شرک یہ بعد میں آ کے شروع ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں۔ سورہ نوح میں جن 5 بزرگوں کا ذکر ہے، ود، السما، یغوث، یعوق اور نصر، وہ نیک ہستیاں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ لوگوں کے دلوں میں ان کی بڑی عقیدت و محبت تھی۔ جب لوگوں کو شیطان نے دیکھا کہ یہ غمزدہ اور پریشان رہنے لگے تو شیطان نے ان بزرگوں کی مورتیاں بنا کے دے دی اور اس طریقے سے آنے والی نسل کو شرک میں مبتلا کر دیا، ورنہ اس سے پہلے شرک کوئی نہیں تھا۔ اسی شرک کو مٹانے کے لیے پھر حضرت نوح علیہ السلام آئے اور اس کے بعد پھر ایک تسلسل چلتا رہا۔ جب کبھی شرک پھیلا اللہ پاک نے پھر نئے نبی کو بھیج دیا۔ تو ابتداءً سب کا مذہب کیا تھا؟ عقیدہ توحید تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان الناس امۃ واحدہ، تھے لوگ امۃ واحدۃ، ایک جماعت، اے متفقین علی التوحید، تفسیر روح المعانی، سب توحید کے اوپر متفق تھے، شرک کا نام و نشان نہیں تھا جی۔ توحید آج جب بیان کریں نا تو لوگ کہتے ہیں آپ نیا مسلک لے آئے ہیں، وہ پرانا طریقہ جو ہے نا وہ باپ دادا والا، وہ شرک والا ہے۔ تو یہ آیت کیا بتا رہی ہے کہ شرک نیا ہے، جو پرانا طریقہ ہے وہ کون سا ہے؟ توحید والا جی۔ کان الناس امۃ واحدۃ، سورہ یونس میں ہے وما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا، ایک ہی مذہب تھا لیکن پھر لوگوں نے اختلاف کیا۔ اب اس اختلاف کو مٹانے کے لیے اللہ پاک نے 2 طریقے اختیار فرمائے۔ نمبر 1 اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو نازل فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام بھی توحید کی دعوت دیتے رہے، شرک کے خلاف آواز بلند کی، اور جو آسمانی کتابیں نازل ہوئیں ان سب نے بھی توحید بیان کی ہے جی۔ اللہ نے اختلاف کو مٹانے کے لیے اور شرک کی سرکوبی کے لیے کتنے کام کیے جی؟ 2 کام۔ نمبر 1 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور نمبر 2 کتابیں نازل کی ہیں جی۔ پہلے اس آیت کو دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ سب نبیوں کی تعلیم کیا تھی۔ فرمایا فبعث اللہ، یہ اختلاف مٹانے کا پہلا علاج۔ فبعث اللہ النبیین، اللہ تعالیٰ نے بھیجا انبیاء علیہ السلام کو۔ انبیاء اختلاف ڈالنے نہیں آئے نعوذ باللہ، بلکہ انبیاء اختلاف کو مٹانے آئے ہیں۔ وہ جو اصلی مذہب تھا، جن لوگوں نے اس میں اختلاف کر دیا، شرک اس میں گھسیڑ دیا، حق اور باطل کو جدا کرنے کے لیے، اس اختلاف کو مٹانے کے لیے، اصل مسئلے کو نکھار کے سامنے لانے کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ فبعث اللہ النبیین، بس بھیجا اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو، مبشرین و منذرین، انبیاء کے فرائض کیا تھے؟ مبشرین خوشخبری دینے والے ماننے والوں کو، و منذرین اور ڈرانے والے نہ ماننے والوں کو۔ دوسرا کام اللہ نے کیا کیا؟ کتابیں نازل فرمائی۔ فرمایا وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اتاری کتابیں۔ الکتاب الف لام جنس کے ہے، مراد کتابیں۔ کتابیں اللہ پاک نے اتاری بالحق، سچے مذہب کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مُخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ اللہ پاک فیصلہ فرمائے لوگوں کے درمیان ان مذہبی امور میں جن میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ کتابیں بھی اسی لیے اتاری گئیں تاکہ اختلاف والے جو مسائل ہیں ان کو واضح کیا جائے کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ وہ چیز ہے جس میں لوگوں نے اختلاف کر دیا جی۔ اب تمام انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت رہی ہے، جو بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے، وہ ذرا دیکھتے ہیں 17واں پارہ سورۃ الانبیاء، اس کا دوسرا رکوع جی۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کیا تھی جی؟ غالباً آیت نمبر 21 ہے یا
صفحہ نمبر 292 آیت نمبر 25 ہے لیکن 92 پہ ہے. جی جی صفحہ نمبر 292 آیت نمبر 24 سے آگے. جی سورت کا نام کیا ہے؟ سورت الانبیاء. اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کے نہ نام ہیں نہ تمام انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں. سورت کا جو نام رکھا گیا سورت الانبیاء تو اس لیے نہیں کہ اس میں سارے نبیوں کے حالات کا ذکر ہے، بلکہ اس لیے کہ اس سورہ مبارکہ میں تمام انبیاء علیہ السلام کے مشن اور پروگرام کا ذکر ہے. اور یہ تو ایک حقیقت ہے، جو انبیاء کو ماننے والا ہے اس کا مشن بھی وہی ہے جو تمام انبیاء کا مشن ہے. ہم سب کا مشن یہی ہے جو انبیاء کا مشن اللہ پاک بیان فرماتے ہیں. جی آیت نمبر 25 جی فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے من رسول کوئی رسول. اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا الا مگر نوحی الیہ، وحی کرتے رہے ہم اس کی طرف، ہر نبی کی طرف یہ وحی کی ہے، انہ لا الہ الا انا، کہ بے شک شان یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود میرے سوا. سب نبیوں کی طرف یہ وحی آئی ہے. اس آیت کے تحت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا فَكُلُّ كِتَابٍ أُنزِلَ عَلَى كُلِّ نَبِيٍّ أُرْسِلَ نَاطِقٌ بِأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جس پیغمبر پر بھی اللہ نے جو کتاب بھی نازل کی وہ کتاب پکار پکار کے کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جی تو یہ سب انبیاء کی دعوت تھی. فرمایا فاعبدون، اس لیے لوگوں جب معاملہ یہ ہے کہ سب نبیوں کی دعوت یہی ہے کہ معبود صرف ایک ہی ہے تو پھر عبادت میری ہی کرو، کسی اور کی نہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ پاک نے خصوصی طور پہ اعلان فرمایا. ذرا سورۃ الزمر دیکھیں گے. جی سورۃ الزمر یہ 23واں پارہ جی، سورۃ الزمر 23واں پارہ آیت نمبر 11 ہے. آیت نمبر 414 بلکہ 415 سورت کا دوسرا رکوع. جی صفحہ 415 آیت نمبر 11. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. میرے محبوب آپ اعلان فرما دیں انی امرت، بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، یہ کہ میں عبادت کروں اللہ ہی کی، مخلصا لہ الدین، اس حال میں کہ خالص کرنے والا ہوں اس کے لیے تمام عبادتوں کو. نبی علیہ السلام سے اعلان کروایا گیا میرے محبوب اعلان فرما دے مجھے یہ حکم دیا گیا میں ہر قسم کی عبادت کس کے لیے کروں؟ اللہ ہی کے لیے. ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اور اس کا زیادہ اس کی تشریح ایک اور جگہ پر بھی کی گئی ہے. سورہ یونس کا ابتدا نکالیں گے جی، اس سے پہلے والی سورہ یونس بلکہ ختم ہو رہی ہے جی، آخری رکوع سورہ یونس کا آخری رکوع، یہ 11واں پارہ جہاں ختم ہو رہا ہے سے ذرا پہلے جی آیت نمبر 104 صفحہ 199 آیت نمبر 104 رکوع شروع ہو رہا ہے جی. فرمایا قل یا ایھا الناس، میرے محبوب آپ اعلان فرما دیں اے لوگوں، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم شک میں ہو میرے دین کے بارے میں. حضرت نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی تعریف کرتے، ان کے مذہب کی پیروی کرنے کا حکم دیتے، اور ادھر توحید کی بھی دعوت دے رہے تھے. مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں، تو شک شبے میں پڑ گئے کہ پتہ نہیں ایک جانب یہ ابراہیم کا نام لیتا ہے، دوسری جانب حضرت ابراہیم کے مذہب کو نہیں مانتا، کیونکہ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابراہیم ہمارے مذہب والے تھے. یہ اللہ پاک نے فرمایا، اس کا جواب تو الگ اللہ پاک نے دیا
تیسرے پارے میں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی بھی نہیں تھے، عیسائی بھی نہیں تھے، بلکہ وہ اکیلے رب کی طرف توجہ کرنے والے، تمام باطل مذہبوں سے، باطل عقیدوں سے یکسو تھے، اور شرک کرنے والوں میں سے حضرت ابراہیم نہیں تھے۔ اس کا جواب وہاں پہ دیا گیا۔ نبی علیہ السلام کا عقیدہ اور مذہب کیا تھا، اس کا اعلان یہاں پہ کروایا گیا جی۔ فرمایا میرے محبوب آپ فرما دیں اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم شک میں ہو میرے دین کے بارے میں تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میرا دین کیا ہے۔ دین مذہب ایسی چیز نہیں ہے کہ جو گول مول بندہ رکھے، کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ مسلمان ہے کہ کافر ہے کہ موحد ہے کہ مشرک ہے۔ دین وہ ہے جو بالکل کھلا ہوا سامنے ہونا چاہیے کہ میرا یہ دین اور میرا یہ مذہب ہے جی۔ فرمایا میرے محبوب آپ فرما دیں اے لوگوں، اگر تم شک میں ہو میرے دین کے بارے میں تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میرا دین کیا ہے۔ فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، پس میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، نہ میں اب عبادت کرتا ہوں تمہارے معبودوں کی، نہ میں آئندہ کبھی عبادت کروں گا تمہارے معبودوں کی۔ اس میں تمام معبودان باطلہ کی نفی ہو گئی، گویا کہ یہ معنی ہے لا الہ کا۔ کس کا معنی ہے؟ لا الہ کا۔ تمام معبودان باطلہ کی نفی، یہ لا الہ کی تشریح ہے جی۔ اب اگلے جملے میں آ رہی ہے الا اللہ کی تشریح، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں عبادت کرتا ہوں، کرتا رہوں گا اللہ پاک کی، یتوفاکم، وہ اللہ تعالی جو تمہیں موت دیتا ہے۔ موت کا خاص طور پہ ذکر کیا اس لیے کہ اس میں خوف بہت ہے اور موت ایک یقینی چیز ہے، اس لیے موت کا ذکر کیا گیا۔ جو تمہیں موت دیتا ہے میں اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ ہر ایک بندہ موت سے ڈرتا ہے نا، کافر بھی اپنی جگہ پہ موت سے ڈرتے تھے، تو فرمایا وہ جو روح نکالتا ہے نا، جو تمہیں موت دیتا ہے میں اس کی عبادت کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے میرا تعلق بھی اسی سے، تو تمہیں بھی اسی سے تعلق بنانا چاہیے نا، تاکہ موت کے وقت کے پریشانیوں سے بچ جاؤ جی۔ اس کا ایک اور مفہوم بھی بن سکتا ہے، عربی میں توفی کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو لے لینا۔ مطلب یہ بنا جو ذات ہمیں وصول کرتی ہے نا، ہماری روحوں کو نکال لیتی ہے، پھر جس کے سامنے ہم نے حاضری دینی ہے، جس کو منہ دکھانا ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ جن کی عبادت میں تم لگے ہوئے ہو ان کو نہ ہم نے منہ دکھانا نہ ہم نے ان کو جواب دینا، تو ان کی عبادت کرنے کا کیا معنی؟ جس ذات کو منہ دکھانا ہے نا، تاکہ ادھر شرمندگی نہ ہوئے، وہاں سے ہمیں ڈانٹ ڈپٹ نہ ملے اور عذاب نہ ہو، اس لیے میں عبادت صرف اسی کی کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے جی۔ تو اس میں دونوں پہلو آ گئے، تمام معبودان باطلہ کی نفی ہو گئی اور اکیلے رب کی عبادت کرنے کا اعلان ہو گیا۔ آگے فرمایا وَأُمِرْتُ، اور مجھے اللہ کی جانب سے حکم دیا گیا ہے، أَن نَّكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ کہ میں ہوں من المؤمنین، صرف ایسے معبود پر ایمان لانے والوں میں سے، مجھے یہ حکم دیا گیا۔ اور یہ بھی مجھے حکم دیا گیا ہے ان اقیم وجہک للدین حنیفا، یہ کہ تو سیدھا رکھ اپنے آپ کو دین حنیف کے لیے، للدین مذکورہ دین توحید کے لیے، حنیفاً یکسو ہو کر۔ اور یہ بھی مجھے کہا گیا ولا تکونن من المشرکین، میرے محبوب آپ نہ ہوں شرک کرنے والوں میں سے۔ جو شرک میں مبتلا لوگ ہیں اپنی جگہ پہ تو وہ یہ سمجھتے ہیں، آج جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں شرک بھی کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پہ یا حضرت کی راہ پہ چل رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شرک کرنے والا بندہ حضرت کی راہ پہ چلنے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے سورہ یوسف دیکھ لیتے ہیں جی، بالکل آخر ہے سورہ یوسف کا جی، سورہ یوسف کا آخر ہے جی، اس میں اللہ پاک نے بتا دیا کون نبی کا ہے اور نبی کس کے ہیں جی۔ صفحہ نمبر 224، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، آیت نمبر 108۔ دیکھیں آج کل جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے ہم نبی کے ہیں، نبی ہمارے ہیں، صرف ہمارے ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں۔ اس آیت نے اس مسئلے کو حل کیا ہے۔
فرمایا قل میرے محبوب آپ اعلان فرما دیں ہذہ سبیلی یہ میرا راستہ ہے، کون سا؟ ادعو الی اللہ میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتا ہوں، وہی میرا راستہ ہے جو تمام انبیاء علیہ السلام کا راستہ تھا۔ علی بصیرۃ اس حال میں کہ میں بصیرت پر ہوں، یعنی کامل دلیل اور کامل حجت کے ساتھ اس عقیدے کے اوپر قائم ہوں، اللہ کی توحید کے اوپر قائم ہوں۔ انا ومن اتبعنی میں بھی اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اور وہ لوگ بھی جو میرے تابع دار ہیں وہ بھی اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، یعنی اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ آگے فرمایا وسبحان اللہ میں یہ بھی کہتا ہوں سبحان اللہ، اللہ کی ذات شریکوں سے پاک ہے، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، فرشتہ، زندہ، مردہ، چھوٹا بڑا کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے جی۔ سبحان اللہ میں یہ کہتا ہوں اللہ کی پاک ذات شریکوں سے پاک ہے۔ وما انا من المشرکین اور نہیں ہوں میں شرک کرنے والوں میں سے، کسی بھی وقت شرک کرنے والوں میں سے نہ تھا، نہ اب ہوں، نہ آئندہ ہوں گا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ جو شرک میں مبتلا ہیں نبی ان کے نہیں ہیں اور وہ نبی کے نہیں ہیں جی۔ ذرا پیچھے چلیے جی، جو سبق چل رہا تھا اسی میں آگے چلتے ہیں جی۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ۔ اب اس کے بعد اگلے جملے میں اللہ پاک نے 3 سوالوں کے جوابات دیے ہیں۔ اتنی بات تو معلوم ہو گئی کہ تمام انبیاء علیہ السلام کا دین کون سا تھا؟ توحید والا۔ کون سا دین تھا؟ توحید والا۔ اب اس میں اختلاف کس نے کیا، اختلاف کب کیا، اختلاف کیوں کیا؟ نمبر 1 اختلاف کس نے کیا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں مولویوں نے اختلاف کیا۔ نمبر 2 اختلاف کب کیا؟ علم آنے کے بعد اختلاف کیا۔ نمبر 3 اختلاف کیوں کیا؟ ضد کی وجہ سے اختلاف کیا کہ کہیں حق والوں کے ساتھ لوگ نہ مل جائیں، حق والوں کے ساتھ ضد پڑ گئی تو محض ضد کی وجہ سے مسئلے کو چھپایا اور مسئلہ توحید میں اختلاف کیا۔ اس کا ذکر ہے اگلے حصے میں۔ فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ اور اس حق میں نہیں اختلاف کیا إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مگر ان لوگوں نے اوتوہ جن کو دیا گیا علم، کتاب دی گئی، جن کو علم دیا گیا، کتاب دی گئی، من بعد ما جاءتهم البینات بعد اس کے کہ ان کے پاس آ گئے واضح دلائل، توحید کے واضح دلائل بھی آ گئے، اس کے باوجود اختلاف کیا۔ بغیم بینہم آپس میں ضد کی وجہ سے۔ سچی بات ہے اگر ساری مسجدوں میں اس طرح قرآن کا درس شروع ہو جائے، قرآن کا ترجمہ شروع ہو جائے ساری مسجدوں میں تو سارے لوگ خود بخود موحد بن جائیں گے جی، صحیح عقیدے پہ آ جائیں گے۔ لیکن بہت سے مولوی ہیں جو اس سے اختلاف کرتے ہیں کہ یوں جگہ جگہ قرآن کا درس نہیں ہونا چاہیے ورنہ لوگوں کے عقیدے صحیح ہو جائیں گے، تو جو ہماری آمدنیوں کا سلسلہ ہے وہ تو بند ہو جائے گا، شرینیاں تو بند ہو جائیں گی۔ اس وجہ سے خود قرآن بیان بھی نہیں کرتے اور جو بیان کرنے والے ہوتے ہیں ان کی بھی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بغیم بینہم آپس میں ضد کی وجہ سے جی۔ فَهَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ اللہ پاک فرماتے ہیں لوگ جس حق میں اختلاف کر رہے ہوتے ہیں، جو لوگ سچے دل سے ایمان لانا چاہتے ہیں، اللہ پاک ان کی چاہتوں کو ضائع نہیں کرتے بلکہ اللہ اپنی توفیق سے ان کو حق راستہ دکھا دیتے ہیں اور انہیں حق پر اللہ پاک چلا دیتے ہیں جی۔ فَهَدَ اللَّهُ بس اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی الَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں کی جنہوں نے ایمان لایا، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ اس حق کی طرف جس میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ لوگ اختلاف کر رہے تھے لیکن سچے دل سے جو ایمان لانا چاہتے تھے اللہ پاک نے ان کی حق کی طرف رہنمائی فرما دی بِإِذْنِهِ اپنی توفیق سے اور اپنے فضل سے۔ دیکھیں کتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو حق میں اختلاف کرنے والے ہیں لیکن آپ لوگ ہدایت کے سچے طالب بنے، اللہ پاک نے آپ کو حق تک پہنچا دیا ہے اور اللہ نے آپ کو قرآن کا طالب بنا دیا۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے،
بِإِذْنِهِ، یہ ساری رہنمائی مل رہی ہے محض اللہ کی توفیق سے ہی۔ فرمایا واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ پاک رہنمائی فرماتے ہیں جس کی چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ اور دوسری آیت میں وضاحت فرما دی یہدی الیہ من ینیب، اللہ پاک اس کی رہنمائی فرماتے ہیں جو رجوع رکھتا ہے، جس کے دل میں ہدایت کو حاصل کرنے کا سچا جذبہ ہوتا ہے، اللہ پاک اس کو صراط مستقیم کی طرف لگا دیتے ہیں، چلا دیتے ہیں، منزل دکھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے فرمایا اے کلمہ پڑھنے والو، جن بلند مقامات کے تم طالب ہو، بغیر قربانیوں کے وہ بلند مقامات نہیں مل سکتے۔ جن بلند مقامات کے تم بھئی بندے نے کلمہ پڑھ لیا صحیح عقیدے سے اور توحید کو اس نے مان لیا، تکلیف نبی آئی تو یہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ، یہی ہے نا عقیدہ اس کا صحیح ہے، کوئی تکلیف پریشانی نہیں بھی آئی تو انشاءاللہ عقیدے کی صحت کی وجہ سے یہ ایک نہ ایک دن جنت میں جائے گا۔ لیکن جنت کے جو بلند درجات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں اور قربانیوں کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں جی۔ دین کی وجہ سے جن پہ مصائب آتے ہیں، دین کی وجہ سے جن پہ تکلیفیں آتی ہیں، جو قربانیاں دیتے ہیں، انتہائی مجاہدے سے محنت سے لگے رہتے ہیں دین کی اشاعت کرنے میں، ان قربانیوں کے نتیجے میں اللہ نے بلند سے بلند تر مقامات رکھے ہیں جی۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، مکی دور کی بات ہے، شدید تکالیف کا سامنا تھا، کوئلوں پہ لٹایا جا رہا تھا، نبی علیہ السلام کے سامنے آئے، بڑے دکھی دل کے ساتھ کہتے ہیں الا تستنصروا لنا، اللہ کے محبوب کیا آپ ہمارے لیے مدد کی دعا نہیں مانگتے، اللہ پاک ہماری مدد فرما دے۔ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا پہلے لوگوں کے حالات تمہارے سامنے نہیں آئے؟ پھر بطور مثال کے نبی علیہ السلام نے دو باتوں کا ذکر فرمایا، پہلے ایسا بھی ہوا جن لوگوں نے ایمان قبول کیا ان میں سے کوئی وہ بھی تھا ایمان کی وجہ سے اس کے سر کے اوپر آرا رکھ کے اسے چیر دیا گیا، اس کے جسم کے دو ٹکڑے ہو گئے، لیکن لا یصرفہ ذلک عن دینہ، یہ چیز اسے عقیدہ توحید سے اور اللہ کے نازل کردہ دین سے نہ پھیر سکی نہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا ایسا بھی ہوا ایمان قبول کرنے کی وجہ سے، عقیدہ توحید کی وجہ سے لوہے کی کنگھیاں چلائی گئیں اور جسم کے اوپر جتنا گوشت ہے اس کو ادھیڑ دیا گیا، خون بہنے لگا، ہڈیاں نکل آئیں، لیکن لا یصرفہ ذلک عن دینہ، یہ چیز بھی اس کو عقیدہ توحید سے اور دین سے نہ پھیر سکی۔ تو فرمایا پہلے لوگوں پہ بڑی آزمائشیں آئی ہیں، ابھی تک تمہاری اوپر تو آزمائشیں نہیں آئی، لیکن ایک وقت صحابہ پر بھی ایسا آیا، اللہ نے خود فرمایا زلزلوا زلزالا شدیدا، وہ جب غزوہ خندق کا موقع تھا، دشمن مدینہ پہ حملہ آور ہو گیا، ارد گرد سے خندق کھود دی گئی، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پہرہ داری کر رہے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی موقع پہ اتنا غمزدہ پریشان نہیں دیکھا جتنا اس موقع پہ دیکھا، دن بھر آپ باہر مصروف رہتے، رات کو جب آپ گھر کی طرف تشریف لاتے ابھی لیٹے ہی ہوتے تھے، نیند نہیں آتی، اتنے میں کہیں سے کوئی ہنگامہ کوئی شور برپا ہوتا، فوراً آپ اٹھ کے ادھر چلے جاتے ہیں، دیکھتے کہ حالات پرامن ہے، پھر جب آتے آرام فرمانے لگتے، کہیں سے کوئی شور اٹھتا پھر فوراً ادھر چلے جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں دن بھی راتیں بھی پورا مہینہ اسی طرح گزرا گیا۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے متعلق بھی اللہ نے فرمایا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، اس موقع پہ ایمان والوں کو آزمایا گیا اور بہت سخت انہیں جھنجھوڑا گیا، اور ایمان والے یہ کہہ رہے تھے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، جی وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، وصدق اللہ ورسولہ، اللہ نے بھی سچ فرمایا اور اس کے نبی علیہ السلام نے بھی سچ فرمایا۔ تو جنت کے وہ جو اعلیٰ بلند مقامات ہیں نا وہ حاصل ہوتے ہیں قربانیوں کے نتیجے میں۔ جی ایک حدیث یاد آ گئی، بات ذرا لمبی ہو رہی ہے، استاد اجازت دیں تو سنا دیتا ہوں جی۔ اس میں بخاری شریف کی حدیث ہے جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا جو بندہ ایمان قبول کر لے، پھر رمضان المبارک کے روزے رکھے،
اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ لے لیا کہ اللہ اس بندے کو جنت میں داخل فرمائیں گے، خواہ وہ میدان کارزار میں جہاد کے لیے جائے یا اپنے گھر بیٹھا رہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب اس کی ہم خوشخبری نہ دے دیں مسلمانوں کو؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ ہاں فرمایا نہ فرمایا، بلکہ ایک اور بات آگے ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا اللہ پاک نے مجاہدین کے لیے 100 درجے تیار کر رکھے ہیں، اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ پھر فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوہ الفردوس، جب تم اللہ پاک سے جنت مانگنے لگو تو جنت الفردوس مانگا کرو، فإنہ اعلی الجنہ، اس لیے کہ وہ جنت کا اعلیٰ ترین حصہ ہے، اسی سے جنت کی نہریں نکل رہی ہیں، فوقہ عرش الرحمن، جس کی چھت اللہ کا عرش ہے، وہ ہے جنت الفردوس۔ اب یہ اگلی بات آپ نے ارشاد فرما کے اس بات طرف اشارہ فرما دیا کہ اگرچہ گھر میں بیٹھ کے نیکیاں کرنے سے بھی جنت مل جاتی ہے، لیکن وہ جو بلند درجے مجاہد کے لیے اللہ نے رکھے ہیں ان درجات حاصل کرنے کی تمنا کرنی چاہیے، اور جب کوئی موقع جائے تو آگے بڑھنا چاہیے، پھر سستی کے گھر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی اس بات کا آ رہا ہے۔ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا، ایمانو کیا تم نے گمان کر لیا یہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے بلا مقدی، ولما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، حالانکہ ابھی تک تمہارے پاس نہیں آئے ان لوگوں کے حالات واقعات جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ ان کے حالات واقعات کیا تھے؟ مستہم البأساء، پہنچی انہیں تنگیاں، والضراء، اور بیماریاں۔ بأساء کا تعلق مالی نقصان کے ساتھ ہے، فقر و فاقہ، تنگ دستی، اور ذرہ کا تعلق بدنی تکالیف کے ساتھ ہے۔ بیماریاں آئیں مختلف قسم کی، وزلزلوا، اور ان کو جھنجھوڑا گیا مختلف قسم کی آزمائشوں کے ذریعے، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ کہنے لگے اللہ کے رسول، والذین آمنوا معہ، اور وہ جو نبی کے ساتھ ایمان لائے تھے، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ اتنا جھنجھوڑا گیا کہ کہنے لگے کب آئے گی اللہ کی مدد۔ یہ اللہ کی مدد سے نا امیدی نہیں تھی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے، حضرت شیخ جانتے ہیں کہ متا یہ تعیین وقت کے لیے آتا ہے کہ اے اللہ اس بات پر تو ہمارا ایمان ہے کہ مدد ضرور آئے گی، لیکن اس کا وقت کون سا ہے اللہ ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، ابھی آ جاتی تو بہتر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، فوراً دعا قبول ہو گئی، الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ رہو بے شک اللہ پاک کی مدد قریب ہے۔ یہ ہے فإن مع العسر یسرا، تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے، مشکلات کے بعد پھر فراخیاں ملتی ہیں۔ ہمیں تو ماں کی گود میں کلمہ مل گیا، وہ حالات ہمارے اوپر نہیں گزرے، اس لیے اتنا ہمیں پتہ بھی نہیں۔ مشکلات سے گزر کے جو ایمان کی طرف آتے ہیں نا، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ مشکلات کیا ہوتی ہیں، اور پھر وہ ایمان پر مضبوط بھی بہت ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان پہ استقامت نصیب فرمائے گی۔ آگے فرمایا جی کچھ سوالات آ رہے ہیں، یسألونک ماذا ینفقون، جہاد میں مال خرچ کرنا بھی ضروری ہے نا، اس لیے اس مسئلے کا بھی ذکر ہے، پیچھے بھی کل پڑھا تھا وانفقوا۔ ادھر فرمایا یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا ینفقون، وہ کیا خرچ کریں۔ 2 سوال تھے، کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں۔ اللہ پاک نے جواب میں فرمایا مال خرچ کرو، جو بھی خرچ کرو مجھے تھوڑا دینا ہے، اپنے والدین کو دینا ہے، رشتہ داروں کو دینا ہے، یتیم و محتاجوں کو دینا ہے، بہرحال نیکی اور پوچھ کے جتنا دے سکتے ہو دے دو۔ فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، قل میرے محبوب آپ جواب میں فرما دیں، ما انفقتم من خیر، جو تم خرچ کرو مال سے، فللوالدین، پس والدین کے لیے ہیں۔ خرچ جو بھی کرو لیکن مصارف سن لو، اس لیے کہ غیر مصرف میں اگر مال خرچ کیا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اگر مصرف میں مال خرچ کیا تھوڑا سا بھی ہوگا تو کارآمد ہوگا۔ جی فرمایا فللوالدین، انسانوں میں سے سب سے پہلا حق جس کا ہوتا ہے اسباب کے تحت، جس کا ہمارے اوپر احسان ہے، وہ والدین ہیں جی۔ اس لیے اللہ پاک اپنے حق کے بعد والدین کا حق کا عموماً ذکر فرماتے ہیں۔
فرمایا فللوالدین، پس والدین کے لیے خرچ کرنا ہے، اور رشتہ داروں کے لیے، والیتامى اور یتیموں کے لیے، وہ جس کے اوپر والد کا سہارا نہیں ہے جی، اس کا بھی خیال رکھنا ہے، والمساکین اور محتاجوں کے لیے، وابن السبیل اور مسافر کے لیے، وما تفعلوا من خیر، اور جو تم کرو گے نیکی کا کام، خواہ خرچ ہو یا کوئی اور نیکی کا کام ہو، فإن اللہ بہ علیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والے ہیں۔ جب اللہ کے علم میں ہے تو وہ اس پر ثواب بھی دے گا، جو بھی نیکی کا کام ہے اللہ کے علم میں ہے، جس کے لیے کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر اجر و ثواب دے گا جی۔ اس کے بعد جی اب پھر مضمون جہاد کا ذکر ہے اس ایک آیت میں جی۔ فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، لازم کیا گیا، فرض کیا گیا تمہارے اوپر کافروں سے لڑنا، وہو کرہ لکم، اگرچہ یہ طبعاً گراں ہے تمہارے لیے، ناپسندیدہ ہے، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، اور شاید کہ تم ناپسند سمجھو کسی چیز کو، وہو خیر لکم، اور وہ حقیقت میں تمہارے لیے بہتر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا، اور شاید کہ تم پسند کرو کسی چیز کو، وہو شر لکم، اور حقیقت میں وہ تمہارے لیے بری ہو، باعث خرابی ہو۔ اللہ پاک نے مسلمانوں کی عزت کی زندگی جوڑی ہوئی ہے جہاد کے ساتھ جی۔ جب تک مسلمان جہاد کرتا رہا تو یہ عزت کی زندگی گزارتا رہا، اگرچہ وقتی طور پہ کبھی نقصان بھی ہو جاتا، ساتھی شہید بھی ہو جاتے، جانی مالی نقصان بھی ہوتا، لیکن فرمایا تمہاری عقلوں پہ دار و مدار نہیں ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند سمجھو وہ ناپسند، جس کو تم اچھا سمجھو وہ اچھی، ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند سمجھو حقیقت میں وہ بہتر ہو، اور کسی چیز کو تم پسند کر رہے ہو اور حقیقت میں وہ تمہارے لیے بری ہو۔ ان حکمتوں کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اس لیے کلمہ پڑھنے کا تقاضا یہ ہے رب کا جو حکم بھی آ جائے اس کے اوپر عمل کر کے اترو جی۔ فرمایا واللہ یعلم، اور اللہ پاک جانتے ہیں ہر چیز کی حقیقت کو، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، ابھی مسئلہ آیا نا جی راہ خدا میں جہاد کرنے کا، اس مناسبت سے ایک سوال ہوا، اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 افراد کی معیت میں ان کو بھیجا ایک مہم پر۔ اتفاقاً آگے کچھ مشرک مل گئے، ان سے کوئی لڑائی ہو گئی، ان کے ہاتھوں ایک کافر قتل ہو گیا، عامر بن الخضرمی۔ اب ایک معاملہ اور تھا اس میں، مسلمانوں نے یہ سمجھا تھا آج جمادی الاخری کی آخری تاریخ ہے۔ میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا نا کہ یہ جو حرمت والے عزت والے مہینے ہیں، یہ کل کے درس میں بات گزری تھی، الشہر الحرام و بالشہر الحرام، عزت والے جو مہینے ہیں ان میں لڑائی کرنا یہ منع تھا ابتداءً، بعد میں اجازت دے دی گئی اس امت کے لیے، یہ حکم اب منسوخ ہو چکا ہے، لیکن یہ ابتدائی بات ہے جی۔ یہ جو عزت والے مہینے تھے دشمن سے لڑنا منع تھا، ان میں سے ایک رجب کا مہینہ بھی تھا۔ مسلمانوں نے سمجھا کہ آج جمادی الاخری کی آخری تاریخ ہے، اس لیے اگر لڑائی ہو گئی ہے کافر کو قتل بھی کر دیں تو کوئی بات نہیں ہے، ذات کے لیے تو نہیں لڑ رہے، دین کی سربلندی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ لیکن حقیقت میں یہ تھا کہ وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، انہیں نہیں پتا تھا 29 کا چاند ہے اور 1 رجب آج ہے جی۔ بہرحال وہ قتل ہو گئے ہیں، یہ واپس آئے۔ ہو سکتا ہے کہ ان صحابہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا ہو کہ حضرت عزت والے مہینے میں لڑائی کرنا یہ کیسا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشرکین نے طعنہ دیا ہو کہ ایک جانب تو کہتے ہو کہ عزت والے مہینوں کا ہم خیال رکھتے ہیں، اور پھر ادھر عزت والے مہینے میں ایک بندے کو تم نے قتل کر دیا۔ اللہ پاک نے اس سوال کا بھی ذکر فرمایا اور پھر اس کے جوابات بھی ارشاد فرمائے ہیں۔ یہ جو مسلمانوں سے قتل ہوا تھا، حقیقت میں مسلمان کیا سمجھ رہے تھے کہ عزت والا مہینہ داخل ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا، لیکن حقیقت میں داخل ہو چکا تھا۔ تو یہ جو مسلمانوں سے عزت والے مہینے میں بندہ قتل ہوا، یہ خطأً قتل ہوا، یہ غلطی سے قتل ہو گیا۔ ایسے ہی ہے نا، مسلمان سمجھ رہے تھے ابھی عزت والا مہینہ داخل نہیں ہوا لیکن داخل ہو چکا تھا، تو یہ غلطی سے قتل ہو گیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جان بوجھ کے عزت والے مہینے میں کسی کو قتل کرنا یہ گناہ ہے، لیکن جان بوجھ کے
اور ان مسلمانوں سے جو قتل ہوا تو وہ جان بوجھ کے قتل نہیں ہوا۔ ابتدا میں یہ بات ذکر کی، پھر اس کے ساتھ ایک دوسرا پہلو بھی اختیار کیا کہ کئی سارے ایسے جرائم ہیں جو ان کافروں میں پائے جا رہے ہیں، ان جرائم کا تقاضا یہی ہے کہ عزت والے مہینے میں بھی یہ مل جائیں تو ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ ان جرائم کا بھی ساتھ ذکر کیا جس کی وجہ سے ان کفار کے قتل کو جائز قرار دیا گیا۔ فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں عزت والے مہینے کے بارے میں، رجب کا مہینہ، قتال فی، یعنی اس میں قتال کرنا کیسا ہے؟ قل میرے محبوب آپ جواب میں کہہ دیں قتال فیہ کبیر، خاص قسم کا قتال، تنوین تنویع کی ہے، خاص قسم کا قتال یعنی جان بوجھ کے کسی کو قتل کر دینا، فیہ کبیر، اس مہینے میں یہ تو بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، لیکن مسلمانوں سے جو قتل ہوا تو وہ جان بوجھ کے نہیں ہوا، اس لیے مسلمانوں پر کوئی گناہ نہیں ہے یہ۔ البتہ اس کے مقابلے میں کافروں میں کئی جرائم تھے جو قتل سے بھی بڑے جرائم تھے، اور وہ سارے جرم وہ عزت والے مہینوں میں کر رکھے تھے، وہ جرائم بتلائے گئے۔ فرمایا وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے دین سے روکنا، وکفر بہ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور مسجد حرام کے اہل کو نکالنا اس سے۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو تنگ کیا، پریشان کیا مشرکین نے، یہاں تک کہ یہ مکہ مکرمہ اور مسجد حرام کو چھوڑ کے مدینہ میں آ گئے۔ تو فرمایا اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام سے روکنا، اور مسجد حرام کے جو اہل ہیں ان کو وہاں سے نکالنا، اکبر عند اللہ، بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، اور یہ کام سارے کر رہے تھے یہ مشرکین مکہ۔ آگے فرمایا والفتنۃ اکبر من القتل، اور شرک کرنا یہ تو بہت بڑی خرابی ہے، من القتل، قتل سے بھی۔ مسلمانوں سے خطأً قتل ہو گیا تو آسمان سر پہ اٹھا لیا، اور خود شرک کر رہے ہیں حرم کے اندر جو قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، اور اپنا گناہ نظر ہی نہیں آتا۔ پھر فرمایا مسلمانوں خیال رکھنا یہ تمہارے اتنے بڑے دشمن ہیں کہ یہ تمہیں کافر بنانا چاہتے ہیں۔ ولا یزالون یقاتلونکم، اور وہ کافر ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، حتی یردوکم عن دینکم، اس غرض سے یہاں تک کہ وہ لوٹا دیں تمہیں تمہارے دین سے، ان استطاعوا، اگر وہ طاقت رکھیں، اگر ان سے ہو سکیں تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں۔ اشارہ ہے یہ بات بعید ہے کہ وہ اس مقصد میں کامیاب ہو سکیں اور صحابہ کو دین اور ایمان سے پھیر سکیں، یہ بات ان کے بس کی نہیں تھی، ورنہ بس چلتا تو ان کو ایمان سے بھی پھیر دیتے۔ آیت کے آخر میں اللہ پاک نے اس بندے کی سزا بھی ذکر فرما دی جو نعوذ باللہ مرتد ہو جائے، دین اسلام سے پھر جائے۔ فرمایا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، پھر وہ مرا اس حال میں کہ وہ کافر ہیں، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے نیک اعمال ضائع ہو گئے دنیا میں۔ ایک بندہ پہلے مومن تھا، نعوذ باللہ پھر وہ کافر ہو گیا، دین سے پھر گیا، ایمان پیش کریں گے قبول کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اسلامی حکومت ہوئی تو اس کے لیے یہ بھی حکم ہے کہ اس بندے کو قتل کر دیا جائے۔ بہرحال ایمان سے جب پھر گیا نتیجہ یہ نکلا اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، یہ اگر مر جائے، کافر ہو گیا، یہ مر جائے تو اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جائے گا، مسلمانوں کی قبرستان میں اس کو دفن بھی نہیں کیا جائے گا، پہلے والی ساری نیکیاں، نمازیں، روزے سب کچھ ضائع گئی۔ والآخرہ، اور آخرت میں بھی اس کے نیک اعمال ضائع ہو گئے، اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ لوگ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے کہ اللہ سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے گی، یہ اللہ کی مدد سے ہوتا ہے، بندہ بڑا کمزور ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں یہ بھی فرمایا ایک بندہ ہے وہ زندگی بھر کفر کرتا رہتا ہے، آخر میں یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک بالشت کا فیصلہ رہ جاتا ہے،
آخر میں تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، خوش نصیب بندہ ہے، مومن بن کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا پہلو ذکر فرمایا، وہ بڑا خطرناک پہلو ہے ہمارے لیے۔ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنی نمازوں پہ اور نیکیوں پہ کوئی اعتماد اور بھروسہ نہیں، ہر وقت اللہ سے رحمت کا طلبگار رہنا چاہیے اور استقامت مانگی جائے۔ آپ نے فرمایا ایک بندہ ہے ساری زندگی وہ نیکیاں کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، آخر میں تقدیر غالب آ جاتی ہے اور وہ بندہ کافر بن کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ پناہ بخدا اللہ سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، آخری وقت اللہ پاک سب کو کلمہ نصیب فرمائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو اس آیت سے اتنا معلوم ہو گیا کہ جن مسلمانوں کے ہاتھوں وہ ایک کافر قتل ہو گیا تھا، ان مسلمانوں پر اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ غلطی سے ہو گیا نا، تو غلطی سے ہونے میں تو کوئی گناہ نہیں تھا۔ لیکن یہ مسلمان اپنی جگہ پہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اس مہم میں ہمیں کوئی ثواب بھی نہیں ملا ہوگا، تو اگلی آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے بتایا کہ نہیں ان کو ثواب بھی ملا ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی عقیدہ صحیح بنا لیا۔ جہاں کہیں بھی آمنو آتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف زبانی الفاظ پڑھ لیے، کلمہ پڑھ لیا تو بس کافی ہے، اس کے بعد جو چاہے وہ کرتا رہے، بلکہ اس سے مراد ہے قوت اعتقادیہ، یعنی تمام عقائد کو مانا، جن کو ماننے سے بندہ مومن بنتا ہے نا، ان تمام عقائد کو مانا۔ فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا انہوں نے اللہ کے راستے میں۔ اب یہ جو جماعت گئی ہوئی تھی نا ادھر عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی عمارت میں، ان سب میں یہ خوبیاں پائی جاتی تھی، ایمان بھی تھا، ہجرت بھی تھی، جہاد بھی تھا۔ فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ امید رکھیں اللہ کی رحمت کی۔ ذکر امید کا ہے لیکن مراد اس سے کیا ہے؟ یقین ہے۔ یہاں یہ قرآن اللہ کا کلام ہے نا، یہ شاہانہ کلام کا ایک انداز ہوتا ہے، چھوٹوں کی جانب سے ہزارہ یقین دہانیاں اور بڑوں کی جانب سے معمولی سی امید۔ یہ امید وہ فائدہ دیتی ہے جو چھوٹوں کی یقین دہانیاں بھی فائدہ نہیں دیتی جی۔ ایسے ہی ہے نا جی، ایک ادارے کا سربراہ ہے، مثال کے طور پہ مدرسہ ہے ہمارے استاد حضرت مفتی صاحب کا جی، اب ایک بندہ آیا اپنے بچے کو داخل کرانے کے لیے، باہر کوئی اور بچہ مل گیا تو وہ بندہ پوچھتا ہے میرے بیٹے کو داخلہ مل جائے گا؟ ہاں جی یقیناً مل جائے گا۔ دو چار بچوں نے یہ کہا، اب وہ یقین بھی دلا رہے ہیں تو ان کے یقین دلانے سے اگلے کا دل اتنا مطمئن نہیں ہوگا جتنا مفتی صاحب سے ملا، اور مفتی صاحب نے کہا بھائی امید رکھا آپ کے بچے کا داخلہ ہو جائے گا، صرف اس امید پہ اس کے دل کو اتنا اطمینان ملے گا کہ چھوٹوں کے یقین دہانیوں سے بھی وہ اطمینان نہیں ملے گا جی۔ تو یہ جو امید ہے نا، یہ امید یہ یقین کے معنی میں ہے، یہ ایک شاہانہ کلام ہے جی۔ اولئک یرجون رحمت اللہ، دیکھیں نا یہی انداز اپنایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، عبادت رب ہی کی کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ آخر میں فرمایا امید ہے تم متقی بن جاؤ گے، یہ امید والی بات یہ شاہانہ کلام ہے یہ۔ فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ لوگ امید رکھیں اللہ کی رحمت کی، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے بہت مہربان ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، ابھی کچھ سوالات ذکر ہوئے نا جی، جہاد سے متعلق بھی سوال، راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے متعلق سوال، اسی مناسبت سے کچھ اور سوالات بھی بیچ میں آ رہے ہیں۔ یہ پہلا سوال آ رہا ہے شراب اور جوئے کے بارے میں ہی۔ ابتداءً اسلام میں شراب اور جوئے کی حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، بہت سے لوگ اس میں مبتلا تھے، کلمہ بھی پڑھ لیا تھا لیکن شراب بھی پی رہے تھے۔ عرب کے دستور کے مطابق شراب ہر محفل میں چلا کرتا تھا۔ مدینہ منورہ میں آپ تشریف لائے، ایک دن حضرت معاذ بن جبل حضرت عمر رضی اللہ عنہما آپس میں مل بیٹھے، شراب کی برائیاں بیان کرنے لگے، اس کی وجہ سے یہ نقصان ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، کئی سارے نقصانات گنے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضرت شراب کے بارے میں کیا حکم ہے، جوئے کے بارے میں بھی کیا حکم ہے؟ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں اللہ پاک نے فرمایا ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ان دونوں میں، شراب میں بھی جوئے میں بھی
بڑا گناہ ہے، اگرچہ کچھ منافع بھی ہیں، جو لوگ کاروبار کرتے ہیں شراب کا، اب انہیں بھی کچھ فائدہ مل رہا ہوتا ہے، اسی طرح جو جوا کھیل رہے ہوتے ہیں انہیں بھی کچھ فائدہ مل رہا ہوتا ہے۔ ویسے کسی حرام شے کے جزوی منافع کی وجہ سے اس کی حرمت پر کوئی اثر نہیں پڑتا جی۔ جزوی فوائد، ہر حرام کام میں کچھ نہ کچھ جزوی فوائد نظر آتے ہیں، لیکن جو چیز اللہ نے حرام کر دی اس کی حرمت کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اس آیت نے یہ بھی ساتھ بتا دیا کہ ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بہت بڑا ہے، تو جب یہ گناہ ہے تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ اس سے بچا جائے گی۔ ابتدائی طور پہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ایک اور واقعہ پیش آیا، ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ ساتھیوں کی دعوت کی، شراب پلائی دستور کے مطابق جی، اس کی وجہ سے کچھ نشہ ہو گیا، ایک ساتھی کو مغرب کی نماز کے لیے کھڑا کیا، ان سے کچھ غلطی ہو گئی قراءت کی، تو 5ویں پارے کی ایک آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ مطلب یہ ہے نماز کے اوقات میں یہ نشہ کبھی نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ نشے کی وجہ سے تم سے نماز رہ جائے گی۔ یہ آیت نازل ہو گئی۔ ایک اور واقعہ بھی پیش آیا، حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ ایک انصاری جلیل القدر صحابی ہیں جی، انہوں نے دعوت کی ساتھیوں کی، عرب کے دستور کے مطابق وہاں پر بھی شراب پلائی گئی۔ اتنے میں ایسا ہوا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار کی مذمت اور برائی میں کچھ اشعار پڑھنے شروع کر دیے۔ ایک انصاری نوجوان کو غصہ آیا، اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اٹھائی اور ان کے سر پہ ماری، سر شدید زخمی ہو گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ پریشانی کی حالت میں نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، نبی علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرما دے۔ چنانچہ اس کے بعد 7ویں پارے کی آیت نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، جس میں فرمایا یہ شراب ہو یا جوا ہو یا بت پرستی ہے، جتنے شرکیہ افعال، یہ ساری چیزیں گند ہے، رجسن، یہ سب گند ہیں، شیطانی عمل ہیں، کامیابی چاہیے تو پھر ان چیزوں سے بچنا لازم اور ضروری ہے۔ فَاجْتَنِبُوهُ، امر آ گیا کہ ضرور ان چیزوں سے اجتناب کرو، بچو، یہی ایمان کا تقاضا ہے جی۔ تو یہ تدریجاً آہستہ آہستہ شراب کی حرمت سے متعلق متعدد احکامات نازل ہوئے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، فطام العادت اشد من فطام الرضاعہ، دودھ پیتے بچے کو دودھ چھڑانا اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا کسی سے عادت چھڑانا مشکل ہوتا ہے۔ عرب کے ان لوگوں کی عادت بن چکی تھی شراب کی، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محنت تھی کہ جس وقت شراب کی حرمت کا اعلان ہوا، جس کے پاس جتنی شراب تھی، مشکیزیں بھرے ہوئے، مٹکے بھرے ہوئے، ساری دولت اس پہ خرچ کی ہوئی، لیکن فوراً انہوں نے ساری شراب باہر بہا دی، اور کافی وقت تک جب کبھی بارش ہوتی تو مدینہ کی گلیوں سے شراب کی بو آنے لگتی۔ نبی علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں انہوں نے فوراً اس شراب کو بہا دیا۔ بلکہ ایک اور واقعہ بھی، ایک صحابی کچھ شراب لے کر آئے، خرید کے لائے، اپنی ساری پونجی شراب کے اوپر لگا دیجیے۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام کی اطاعت کتنی اعلیٰ درجے کی، شراب لے کے آئے، مدینہ سے کچھ فاصلے پہ ہیں، کسی نے بتایا کہ شراب تو حرام ہو گئی، ادھر ہی اپنے اونٹ کو بٹھایا، مشکیزیں بھرے ہوئے شراب کے، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا شراب حرام ہو گئی، خرید و فروخت بھی حرام ہے۔ واپس گئے اور وہ جو مشکیزیں بھرے ہوئے تھے، دیکھو نا کوئی اور ہوتا کہتے چلو اس دفعہ تو بیچ لیتا ہوں نا، جو پیسے آئیں گے آئندہ کے لیے یہ کاروبار نہیں کرتا، ساری دولت اس پہ لگائی ہوئی ہے، لیکن وہ لوگ ایسے نہیں تھے، وہ بڑے مضبوط ایمان والے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ یہ صحابی واپس گئے، انہوں نے اپنی ہی نیزے یا تلوار سے ان سارے مشکیزوں کو چیر دیا، پھاڑ دیا، ساری شراب وہاں بہا دی اور خالی اونٹ اٹھا کے اپنے گھر لے آئے۔ یہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل۔ لیکن یہ بات بھی یاد رہے، یہ تعمیل تب ہوتی ہے جب دل میں اللہ کی بھی عظمت ہو
اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عظمت ہو، اور پھر آخرت کا ڈر بھی ہو، اللہ کے سامنے حاضری کا عقیدہ بھی ہوگی۔ یہ چیز جب ہونا، اللہ کی بھی عظمت، نبی علیہ السلام کی بھی عظمت، اور پھر آخرت کا ڈر، تو بندہ قرآن اور حدیث کی پھر کسی بات کو بھی ٹالتا نہیں، جو حکم آ جائے فوراً اس پہ عمل کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سب کو یہ قوت ایمانی نصیب فرمائے گی۔ پڑھتے ہیں جی، یسألونک عن الخمر والمیسر، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں۔ قل، آپ فرما دیں، فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، اور نفع ہیں اس میں للناس، لوگوں کے لیے، لیکن جو نفع ہیں وہ غیر باقی نفع ہیں، باقی رہنے والے نہیں، دنیا کے عارضی نفع۔ وَإِثْمُهُمَا، اور گناہ ان دونوں کا، اکبر من نفعہما، یہ بڑا ہے ان دونوں کے نفع سے، کیونکہ جو گناہ ہے وہ صرف دنیا تک نہیں رہے گا، وہ قبر اور عالم برزخ اور آخرت میں بھی وہ گناہ جائے گا۔ نفع تو دنیا تک رہا نا تھوڑا سا، پھر ختم ہو گیا، لیکن گناہ آگے بھی جائے گا، یہ بڑا خطرناک ہے یہ۔ اس کے بعد جی ایک اور سوال آیا کہ ہم کیا خرچ کریں؟ اس کا جواب دیا گیا، اپنی جو گھر کی ضروریات ہیں، بیوی بچوں اور جن کے ضروری حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں، جو بچ جاتا ہے اس میں سے راہ خدا میں خرچ کیا جائے۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، یعنی مقدار اس کی کتنی ہو۔ فرمایا قل، میرے محبوب آپ فرما دیں، العفو، جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے احکامات کو، آیات کو یعنی احکامات کو، لعلکم تتفکرون، اس غرض سے تاکہ تم غور و فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، ایک اور سوال آ گیا جی یتیموں کے بارے میں۔ کچھ افراد تھے یتیم بچے، ان کی پرورش میں تھے، جب آیتیں نازل ہوئیں یتیم کا مال کھانا حرام ہے، جو یتیم کا مال کھائے گا جہنم کی آگ میں اس کو ڈالا جائے گا، تو وہ لوگ ڈر گئے جن کی پرورش میں یتیم بچے تھے، اور ان بچوں کا کچھ مال بھی ہوا کرتا تھا جی، حتیٰ کہ بعضوں نے ان بچوں کے لیے الگ کھانا پکانا اس کا انتظام شروع کر دیا، لیکن اس میں تو بڑی حرج تھی، اپنے لیے الگ، یتیم بچوں کے لیے الگ، پھر کبھی بچ جاتا تو دوسرے وقت کے لیے رکھ لیتے، پھر بچ جاتا تیسرے وقت، پھر خراب ہو جاتا تھا۔ تو پوچھا نبی علیہ السلام سے اس کے متعلق مسئلہ، یہ آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا اصل مقصود یتیم کے معاملے کو سنوارنا ہے، بگاڑنا نہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کون اس کے معاملے کو سنوارنے والا ہے، کون اس کے معاملے کو بگاڑنے والا ہے، اس لیے ان کے مال کو اگر اپنے مال کے ساتھ ملا لیتے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن یتیم کے مال کو ہڑپ کر جانا، اس کے مال کو ختم کرنا، یہ مقصود نہ ہو، مقصود یتیم کی اصلاح ہو جائے۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتیموں کے بارے میں، قُلْ، آپ فرما دیں، اصلاح لہم خیر، اصلاح کرنا ان کے لیے معاملے کو سنوارنا، خیر، یہ بہت بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر ملا لو تم ان کو اپنے ساتھ ہو، ان کے مالوں کو اپنے مال کے ساتھ ملا لو تو کوئی ڈر نہیں ہے، کیونکہ فَإِخْوَانُكُمْ، پس بے شک وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اپنی طرف سے پوری احتیاط کی گئی، پھر بھی اگر یتیم کا کچھ مال ادھر آ گیا، احتیاط کے باوجود کچھ مال آ گیا، تو فرمایا وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اگر ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے طرف خوشی سے چلا جائے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ پاک جانتے ہیں فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے، کون معاملہ بگاڑتا ہے کون معاملہ ٹھیک کرنے والا، اللہ کی نظر دل کی نیت کی اوپر ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اللہ اپنے احسان کا ذکر فرما رہے ہیں، اگر اللہ پاک چاہتے تو تمہیں مشقت میں مبتلا کر دیتے کہ ہر حال میں ان کے مال الگ رکھنا ہے اور الگ پکانا ہے، اگر اللہ چاہتے تو یوں حکم دے دیتے، لیکن یہ تمہارے لیے مشکل ہو جاتا۔ ان اللہ عزیز، بے شک اللہ تعالی غالب ہیں، وہ سخت قانون رکھتے ہیں، حکیم، حکمت والے ہیں، اس لیے اس طرح کا سخت حکم نہیں دیا۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، ایک اور مسئلہ آ رہا ہے جی، کبھی ایسا ہوتا ہے
ایک عورت ہے وہ بڑے اعلیٰ خاندان والی اور خوبصورت بھی ہے، بڑے مال و متاع والی بھی ہے، لیکن ہے وہ مشرکہ، ہے وہ کافرہ، اس کے حسن و جمال مال کو دیکھ کے دل کرتا ہے نکاح کر لیا جائے، دین ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نکاح نہ کیا جائے۔ اب ایسے موقع پہ کیا کیا جائے؟ تو اس آیت مبارکہ نے بتایا کہ جو مشرکہ کافرہ ہے اس کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے گی۔ اس آیت نے وضاحت کر دی، فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نہ نکاح کرو تم مشرک عورتوں سے، حتیٰ یؤمن، یہاں تک کہ وہ ایمان قبول کر لیں، پختہ مضبوط مومنہ بن جائیں، موحد بن جائیں۔ حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت لکھا، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے مومن مشرک کے درمیان رشتہ ناتا جاری تھا، مسلمان کافر کا نکاح ہو جاتا تھا۔ قرآن مجید نے ذکر کیا حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ مشرکہ تھی، لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ مشرکہ تھی۔ اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے مشرک کافر کا رشتہ ناتا جاری تھا، جائز تھا، لیکن اس آیت نے حرام قرار دیا۔ اب اس کے بعد اگر میاں بیوی میں سے کوئی ایک شرک کرے گا، کفر کرے گا، تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا جی۔ اور حضرت نے پھر آگے وضاحت بھی کر دی، شرک یہ ہے کہ اللہ کی مخصوص صفات میں سے کوئی صفت کسی غیر میں مانی جائے، کسی نبی ولی پیر پیغمبر کو عالم الغیب سمجھا جائے، یا نفع نقصان کا مالک سمجھا جائے، یا اللہ کی جو خاص تعظیم ہے وہ تعظیم کسی اور کے لیے خرچ کی جائے، سجدہ کسی اور کا کیا جائے، نظر و نیاز کسی اور کی دی جائے۔ فرمایا کہ یہ شرک ہوا کرتا ہے جی۔ اس آیت کے تحت حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شرک کی پوری تعریف اور یہ پوری وضاحت کی ہے جی۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ یہ دو بھائی تھے، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر رحمہم اللہ۔ یہ دونوں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند تھے، اور اردو زبان میں سب سے پہلا ترجمہ جو ہے یہ انہی بھائیوں کا ہے جی۔ دونوں بڑے عظیم آدمی تھے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے بامحاورہ ترجمہ کیا، اور حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے لفظی ترجمہ کیا، ہر لفظ کا ترجمہ۔ یہ دونوں تراجم ملتے ہیں، اور یہ جو دونوں ترجمے ہیں نا، یہ دیوبندی اور بریلوی کی تقسیم سے پہلے کی بات ہے جی۔ اگر کوئی کہتا ہے نا کہ فلاں ترجمہ تو دیوبندیوں کا لکھا ہوا ہے اور فلانا بریلویوں کا لکھا ہوا ہے، یہ سارا الجھاؤ بعد میں پیدا ہوا ہے۔ یہ جو شاہ عبد القادر رحمہ اللہ کا ترجمہ ہے یہ اس سے بھی بہت پہلے کا ہے، اور یہ مارکیٹ سے ملتا ہے، آپ وہ لے لیں اور اس ترجمے کو آپ دیکھیں، بالکل آپ قرآن کے حوالے سے ایک بہترین سیدھے راستے پہ پہنچ جائیں گے جو قرآن بتانا چاہتا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور نہ نکاح کرو تم مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان قبول کر لیں، اور البتہ ایمان والی لونڈی خیرن بدر جہاں بہتر ہے، من مشرکۃ، مشرکہ عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ مشرکہ تمہیں اچھی لگے مال کی وجہ سے یا جمال کی وجہ سے۔ اسی طرح یہ بھی بات بتا دی وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اے مردو تم نکاح نہ کراؤ اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا، اپنی بھتیجیوں کا نکاح نہ کراؤ، المشرکین، مشرک مردوں سے، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان قبول کر لیں، توحید کو قبول کر لیں۔ اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں مال و متاع کو دیکھا جاتا ہے، کاروبار کو دیکھا جاتا ہے، لیکن عقیدے اور مذہب کو دیکھنے والے لوگ کوئی ہوتے ہیں، جبکہ اصل بنیاد جو ہے وہ یہ ہے جی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع، عورت سے نکاح 4 وجہ سے کیا جاتا ہے، یا تو اس کی دولت کی وجہ سے، یا اس کے خاندان کی وجہ سے، یا حسن جمال کی وجہ سے، یا اس کی دین اور مذہب کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا اگر کامیابی چاہیے تو پھر دین اور مذہب والی کا انتخاب کر دیں۔ اس لیے دین مذہب یہ سب سے پہلے نمبر پہ ہے، باقی چیزیں تو ثانوی درجہ رکھتی ہیں، باقی چیزیں مل جائیں تو نور علی نور ہے، نبی ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن دین ضروری ہے یہ۔ فرمایا تم اپنی بچیوں کا نکاح نہ کراؤ مشرک مردوں سے، بے شک وہ بھتیجا ہو، بے شک وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، لیکن عقیدہ خراب تو تعلق کس بات کا۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور البتہ ایمان والا غلام، خیرٌ بہت بہتر ہے، من مشرکن، مشرک آزاد آدمی سے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے۔ وہ جو شرک میں مبتلا ہیں
اونچی ڈگریوں والا ہے، وہ بڑے عہدے والا ہے، دنیا کا بڑا معلومات اور بڑا کاروبار ہے اس کا، لیکن عقیدہ اس کا خراب ہے، تو دنیا والی چیزوں کو، منافع کو نہ دیکھا جائے، دین اور ایمان کو دیکھا جائے گی۔ فرمایا اولئک یدعون الی النار، یہ شرک کرنے والے لوگوں کے ساتھ نکاح سے اور رشتے ناطے سے کیوں منع کیا؟ فرمایا اس لیے کہ یہ لوگ بلاتے ہیں الی النار، آگ کی طرف، آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ حالانکہ کوئی شرک کرنے والا یہ نہیں کہتا کہ آؤ جی جہنم کی طرف جاتے ہیں، مطلب یہ ہے شرک کی دعوت دیتے ہیں اور شرک جہنم تک پہنچانے والا ہے۔ آگ کی طرف دعوت دیتے ہیں یعنی شرک کی دعوت دیتے ہیں اور شرک کو جہنم تک پہنچانے والا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ پاک واللہ یدعو الی الجنۃ، اللہ پاک بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں جنت کی طرف، یعنی اللہ ایمان اور توحید کی دعوت دیتے ہیں جو جنت کا سبب ہے، والمغفرہ، اور اللہ پاک بلاتے ہیں مغفرت حاصل کرنے کی طرف بإذنہ، اپنی توفیق کے ساتھ، ویبین آیاتہ للناس، اور اللہ پاک بیان کرتے ہیں اپنی آیتیں، احکامات لوگوں کی اصلاح کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں کچھ اور مسائل آ رہے ہیں جی۔ یہ پہلے بھی کچھ سوالات ہوئے نا، تو یہ بھی ایک سوال کیا گیا، ایک بات ذہن میں رہی جی، قرآن یہ ہماری زندگی کا مکمل دستور العمل ہے، قرآن ادھوری باتیں نہیں کرتا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جو دین دیا، جو مذہب دیا، یہ نہیں ہے کہ بعض چیزوں میں مذہب ہماری رہنمائی کرتا ہے اور باقی چیزوں میں ہم کسی اور مذہب کا سہارا لیتے ہیں، نہ، یہ ہمارا جو مذہب ہے یہ جامع مذہب ہے، یہ مکمل مذہب ہے، ہر چیز کے حوالے سے یہ مذہب ہماری رہنمائی کرتا ہے، خواہ کاروبار ہو، معاملات ہو، لین دین ہو، گھریلو زندگی ہو، بیرونی زندگی ہو، عقیدے کے مسئلے ہوں، اعمال ہو، اخلاقیات ہوں، ہر بات کے حوالے سے یہ مذہب ہماری رہنمائی کرتا ہے، قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اب یہاں کچھ اور اہم چیزیں بتائی جا رہی ہیں گھریلو زندگی سے متعلق ہیں۔ اللہ کی کروڑہ رحمتیں ہوں حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پر، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض مواقع پہ اہم چیزیں پوچھ لیں، اس کا جواب مل گیا، تو ہمیں بھی دین کے حوالے سے معلومات ہو گئی ہیں جی۔ اب مسئلہ پوچھا گیا، شادی شدہ بندہ ہے، شادی شدہ بندہ، عورت خاص ایام میں ہے، ان میں عورت کے قریب جا سکتا ہے نہیں جا سکتا؟ اب یہ مسئلہ ہمیں عقل کے ذریعے نہیں معلوم ہو سکتا تھا، اس کے متعلق ہمیں شریعت کی ضرورت تھی۔ عیسائیوں کے ہاں یہ تھا کہ خاص ایام میں بھی مرد اپنی بیوی سے تعلق قائم رکھتا، جبکہ یہودیوں کے ہاں یہ تھا کہ بالکل عورت سے تعلق توڑ دیا جاتا، عورت الگ کمرے میں، نہ اس کے ہاتھ کا کھانا نہ اس کے ہاتھ کا پینا، بالکل عورت سے بائیکاٹ ہو جاتا، الگ تھلگ اس کو کر دیا جاتا۔ جبکہ نبی علیہ السلام سے اس کے متعلق مسئلہ پوچھا گیا، قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی جس نے ایک درمیانہ راستہ بتا دیا کہ مرد اپنی بیوی سے خاص تعلق ان دنوں میں قائم نہیں کر سکتا، خاص تعلق کے اعتبار سے مرد نے دور رہنا ہے، لیکن باقی وہ گھر کے اندر رہے، اس کے ہاتھ کا کھانا پینا، گھر کے اندر اس کا رہن سہن، یہ سب چیزیں جائز ہیں جی۔ اس حوالے سے اب قرآن رہنمائی کر رہا ہے جی۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ آپ سے مسئلہ پوچھتے ہیں خاص ایام میں خاص تعلق قائم کرنے کے حوالے سے۔ قُلْ، آپ کہہ دیں، ہُوَ أَذًى، یہ گندگی ہے، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، تم عورتوں سے جدا رہو، خاص تعلق کے حوالے سے جدا رہو، فِي الْمَحِيضِ، حیض کے دوران، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور تم ان عورتوں کے قریب نہ جاؤ، خاص تعلق جی، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، پس جب وہ اچھی طرح پاک ہو جائیں، غسل کر لیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پس تم ان کے پاس آؤ جس جگہ سے اللہ پاک نے تمہیں حکم دیا ہے۔ دیکھیں پھر یہاں پر بھی ایک نقطہ بتا دیا، شریعت نے جگہ متعین کی ہے، مرد پہ نہیں چھوڑا کہ وہ اپنی مرضی سے جس طرف چاہے معاملہ کرے۔ فرمایا فَأْتُوهُنَّ، ان بیویوں کے پاس تم جاؤ، اجازت ہے، لیکن فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، جہاں سے اللہ پاک نے تمہیں اجازت دی ہے۔ جہاں اجازت دی ہے نا، یہ ایک فطری مقام ہے،
یہ ایک فطری مقام ہے۔ دیکھیں جانور جن کی رہنمائی فطرت کرتی ہے، جانور ایک ہی مقام خاص استعمال کرتا ہے، پاخانے والا مقام جانور کبھی استعمال نہیں کرتا۔ اپنی جانور مادہ کے ساتھ جفتی کرتے ہوئے فطرت اس کی رہنمائی کر رہی ہے جی، تو وہی مقام جو ہے شریعت نے بھی اپنے متبعین کے لیے متعین کیا۔ فرمایا تم آؤ ان کے پاس جہاں سے اللہ پاک نے تمہیں حکم دیا۔ ان اللہ یحب التوابین، اگر اس قانون کی کبھی اتفاقاً خلاف ورزی ہو گئی اور پھر بندے نے توبہ کر لی تو بے شک اللہ تعالی محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں سے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، اور اللہ پاک محبت کرتے ہیں پاک صاف رہنے والوں سے۔ ان دنوں میں چونکہ گند ہیں، جو گندگی میں مبتلا ہوگا وہ گناہ گار ہے، اللہ پاک اس کا مواخذہ کریں گے، لیکن جو پاک صاف رہتا ہے صرف پاک دنوں میں ہی پاس جاتا ہے پھر الگ رہتا ہے، اللہ پاک ایسے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ یحب المتطہرین۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں حرث لکم بمنزلہ کھیتی کے ہیں تمہارے لیے۔ جس طرح زمین میں بیج ڈالتے ہیں کھیت نکلتا ہے، یہاں پر بھی نطفے کے نتیجے میں اللہ پاک اولاد کی صورت میں کھیت عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا نساؤکم حرث لکم، نکاح کا کل بھی بات ذکر ہوئی تھی، نکاح کا جو مقصد ہے وہ توالد و تناسل ہے، صرف جنسی خواہش پورا کرنا یہ نکاح کا مقصد نہیں ہے۔ فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں بمنزلہ کھیت کی ہیں تمہارے لیے۔ فأتوا حرثکم انا شئتم۔ ایک بات جی، یہ ہمارے کچھ نوجوان بھی بیٹھے ہیں، شاید کوئی ایسا بھی ہوگا جس کی شادی نہیں ہوئی، بڑے تو جو ہیں وہ اکثر بہت آگے نکل چکی ہے، اب عمر کا ایک حصہ گزر گیا، ان کے لیے یہ بات نہیں، یہ چھوٹوں کے لیے ایک بات ذکر کر رہا ہوں۔ قرآن نے تشبیہ دی ہے عورتوں کی کھیت کے ساتھ جی، اور کھیت میں زمین پہلے بنانی پڑتی ہے، زمین کو سنوارنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد جا کے اس سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، شادی کے بعد عورت کا مزاج اور ہے، مرد کا مزاج اور ہے، وہ کسی اور گھرانے سے آئی ہے، وہاں کا طور طریقہ عادات یہ ساری چیزیں، اور اس مرد کے گھر کا طور طریقہ عادات یہ ساری چیزیں اور ہیں۔ اب وہ ادھر سے آئی نا تو اس کو کم سے کم پہلے اپنا مزاج سمجھایا جائے، جس طرح وہاں کھیت کے لیے زمین پہلے ہموار کرتے ہیں پھر منافع ملتے ہیں جی، پہلے مزاج سمجھایا جائے، اس کی تربیت کی جائے، ایک ایک چیز کے حوالے سے اس کی رہنمائی کی جائے۔ اب جب صحیح مرد نے اس کی رہنمائی کر لی ہے، اس پہ ایک وقت لگا دیا، اب اس کے بعد اس کی مرضی کے مطابق منافع بھی ملیں گے جی۔ تو بات سمجھ میں آئی ہے جی؟ ہاں جی، اب مرد اپنا مزاج نہیں بتاتا، منہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے جی کہ اس نے میرے لیے یہ نہیں کیا اور وہ نہیں کیا۔ پہلے اپنا مزاج بتایا جائے، اسے گھر کا طور طریقہ بتایا جائے، ایک ایک چیز کے بارے میں اس کو سمجھایا جائے، اس کے بعد جا کے پھر اس سے منافع کی امید رکھی جائے۔ وہ بھی بیچاری گھر آباد کرنا چاہتی ہے، گھر بگاڑنے کے لیے تو نہیں آئی ہے جی۔ تو اس لیے نوجوانوں اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھا جائے جی۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ حقیقت میں بچیوں والے جانتے ہیں کہ اپنی بچی گھر سے رخصت کرنا یہ کتنا دل گردے کا کام ہوتا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی جی، یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ نساؤکم حرث لکم، اس لیے ہمیشہ گھر بنانے کی کوشش ہونی چاہیے۔ شیطان سب سے زیادہ اس بات پہ خوش ہوتا ہے کہ طلاق ہو، گھر بگڑے، کیونکہ یہ اختلاف صرف دو بندوں تک نہیں رہتا بلکہ یہ پورے دو خاندانوں میں پھر اختلاف پہنچتا ہے جی۔ ہاں مجبوری ہو، کوئی حل نہیں ہے تو وہ ایک الگ بات ہے۔ فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ آگے طلاق کے متعلق بھی بہت متعدد مسائل آئیں گے۔ ہمارا مذہب ایک جامع اور مکمل مذہب ہے، بس یہ بات ذہن میں رکھی جائے، جامع اور مکمل مذہب ہے، ایک ایک چیز بتا رہا ہے۔ فرمایا تمہاری عورتیں بمنزلہ کھیت کی ہیں تمہارے لیے۔ فأتوا حرثکم انا شئتم، پھر فأتوا حرثکم تم اپنے کھیت میں آؤ، انا شئتم جیسے تم چاہو، یہ نہیں جہاں سے چاہو بلکہ جیسے چاہو، کھڑے بیٹھے جو بھی ہے، اس حوالے سے شریعت نے کوئی پابندیاں نہیں لگائیں۔ اور آگے اب فوراً اسلام نے اپنے متبعین کا ذہن دوسری طرف ہٹایا۔ دنیا میں آنے کا مقصد خواہشیں پوری کرنا تو نہیں ہے، دنیا میں اللہ نے کس لیے بھیجا؟ عبادات کے لیے، یہی بات ہے نا۔
ایک مقصد دے کے بھیجا، اس لیے فوراً اس مقصد کی طرف رہنمائی کی ہے اپنے ماننے والوں کی کہ ان لذات میں مشغول ہو کر آخرت کو نہ بھولو۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور تم آگے بھیجو اعمال صالحہ کو اپنی جانوں کے لیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں۔ دیکھو نا پھر تقوی کا نسخہ بتا دیا۔ ان احکامات پہ عمل کب ہوگا؟ مخصوص ایام میں عورت کے پاس نہیں جانا، باوجود جوانی کے اپنی اوپر قابو پائی رکھنا۔ اسی طرح جو جگہ شریعت نے بتائی ادھر ہی، دوسری طرف نہ جانا۔ یہ کب ہوگا؟ جب دل میں خوف خدا ہوگا جی، اور اللہ کے سامنے حاضری کا احساس ہوگا جی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں 3 باتوں کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1، جو بندہ خاص ایام میں اپنی بیوی سے تعلق قائم کرتا ہے، جمع کرتا ہے۔ نمبر 2، یا یہ ہے کہ دوسرے راستے میں اپنی بیوی کے ساتھ وہ یہ کام کرتا ہے۔ نمبر 3، یا کسی کاہن اور نجومی کے پاس جاتا ہے اور جو وہ بات کہہ رہا ہے کہ اس کی تصدیق کرتا جا رہا ہے۔ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس بندے نے اس دین کا انکار کیا ہے اور کفر کیا ہے جو دین نبی علیہ السلام پہ اتارا گیا ہے۔ تو بات سمجھے، کہاں نبی علیہ السلام نے کفر کا لفظ بولا، اس بندے نے بہت بڑا کافرانہ عمل کیا ہے اور اس کے اوپر شدید ترین سزا ہے جی، بڑا سخت گناہ ہے جی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سب شریعت کے احکامات کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے گناہوں سے اللہ پاک سب کو بچائے جی۔ فرمایا واتقوا اللہ، ہر حالت میں تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور یقین جانو تم انکم ملاقوہ، کہ بے شک تم اللہ پاک سے ملنے والے ہو، پھر وہاں حساب کتاب دینا ہوگا۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور فرمایا ایمان والوں کو خوشخبری دے دیں جو ان حکموں پہ عمل کرتے ہیں۔ دیکھو یہاں 3 حکم خاص طور پہ ذکر ہوئی ہے۔ نمبر 1، قدموا، نیک اعمال اپنے لیے آگے بھیجو۔ نمبر 2، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ نمبر 3، اس بات پہ یقین رکھو کہ اللہ سے ملنے والے ہو۔ فرمایا جن میں یہ تینوں باتیں پائی جاتی ہیں ان ایمان والوں کو جنت کی خوشخبری دیں۔ اس کے بعد اگلی آیات مبارکہ میں قسم سے متعلق کچھ مسائل چل رہے ہیں، یہ اگلی آیات ترتیب سے اکٹھی چلیں گی، انشاءاللہ کل یہاں سے آگے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا جی۔